نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ ہے کوئی بھی کام ہو جو عمدہ قسم کا ہو، اہمیت رکھنے والا ہو، اس کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے، اور رحم بھی اتنا کرتی ہے کہ مبالغے کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ یہ رحمان اور رحیم جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ دونوں رحمان اور رحیم مبالغے کی صیغے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے بیٹھنے والا اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ بیٹھنے والا، تو یہ جو بہت زیادہ بیٹھنے والا ہے یہ مبالغے کا صیغہ کا ترجمہ ہے۔ تو اسی طریقے سے رحمان اور رحیم مبالغے کے صیغے ہیں اور ان کا ترجمہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو آگے فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے کس طرح ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں مخلوق کی بھی تعریف ہوتی ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ شخص اچھا ہے، یہ زمین اچھی ہے، یہ آسمان اچھا ہے، تو مخلوق کی بھی تعریف ہوتی ہے اور اللہ کی بھی تعریف ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو سب تعریفیں اللہ کے لیے کس طرح ہوتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، بعض تو وہ تعریفیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے ہوتی ہے اللہ کی ہیں، سبحان اللہ وغیرہ، اللہ کی تعریف مسلمان کرتے ہیں، عبادتوں میں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی اللہ کی تعریف۔ اور اس سے ہٹ کر جو مخلوق میں سے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، یہ گاڑی اچھی ہے، یہ پلنگ اچھا ہے، یہ موٹر سائیکل اچھا ہے، یہ گھر اچھا ہے، یہ پودا اچھا ہے، یہ سیب اچھا ہے، یہ جانور اچھا ہے، یہ ستارہ اچھا ہے، تو یہ مخلوق کی جتنی بھی تعریفیں ہیں تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر اچھا ہے، تو اب جب آپ کسی گھر کی تعریف کرتے ہیں تو اس گھر کی تعریف کرنے کے اندر اس گھر کے بنانے والے کی تعریف بھی شامل ہوتی ہے۔ اب کہتے تو صرف یہی ہے کہ یہ گھر اچھا ہے، لیکن آپ کی بات کے اندر جو ہے نا اس گھر کے بنانے والے کی تعریف بھی ہوتی ہے جس نے وہ گھر اچھا بنایا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کسی بھی مخلوق کی کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو جس ذات نے وہ چیز بنائی ہے یعنی اللہ تعالی، اس کی بھی تعریف خود بخود اس میں آ جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی بھی مخلوق کی کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے تو اس چیز کی تعریف کرنے کے اندر جس ذات نے وہ چیز بنائی ہے اس کی تعریف بھی خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا الحمدللہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ خواہ آپ صراحتاً اللہ کی تعریف کر دیں تو وہ بھی ظاہر ہے،
یہ صراحتاً اللہ کی تعریف تو نہیں کی، کسی مخلوق کی تعریف کی ہے، لیکن چونکہ وہ مخلوق اور وہ چیز بنائی اللہ نے ہے تو وہ اس چیز کی تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی تعریف بھی ہو جائے گی۔ آگے کہتے ہیں رب العالمین، جو ہر جہان کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والی ہے، خواہ عالم جن ہو، جنوں کا عالم ہو، فرشتوں کا عالم ہو، انسانوں کا عالم ہو، حیوانات کا عالم ہو، جمادات کا عالم ہو، نباتات کا عالم ہو، ستاروں کا عالم ہو، سیاروں کا عالم ہو، جتنے بھی عالم ہیں سب کو پالنے والی، چلانے والی، قائم رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آگے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ مبالغے کے صیغے ہیں، پیچھے بسم اللہ میں گزر چکا۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جس دن عملوں کا حساب دیا جائے گا۔ تو جس دن عملوں کا حساب کتاب دیا جائے گا، کیا جائے گا، اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دنیا کی بھی مالک ہے، تو پھر دنیا کا مالک تو نہیں کہا، صرف آخرت کے دن کا مالک کہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی ملکیت کی جب بات ہوتی ہے، دنیا کی ملکیت کی، دنیا کی چیزوں کی ملکیت کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر انسانوں کی ملکیتیں بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا گاڑی کا مالک کسی انسان کو کہا جاتا ہے، گھر کا مالک کسی انسان کو کہا جاتا ہے، زمین کا مالک کسی انسان کو کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر انسانوں کی ملکیت کی بھی بات آ جاتی ہے۔ ہوتا تھا ان کو بھی حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے نا، سب مخلوق بنائی تو اللہ نے ہے، اس لیے حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری ملکیتیں انسانوں کی بھی بہرحال کہی جاتی ہیں۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ آخرت کے اندر کسی انسان کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی، سب ملکیتیں مکمل طور پر ظاہری اور حقیقی مکمل طور پر اللہ کے پاس ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے نا آخرت کو یہاں پر ذکر کیا کہ آخرت کے اندر کسی کی ظاہری ملکیت بھی نہیں ہوگی اور اللہ کی ملکیت کھل کر سامنے آ جائے گی، اس لیے کہا مالک یوم الدین۔ آگے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ایاکا کو پہلے لے کے آئے ہیں نعبد سے، اور اسی طریقے سے ایاکا کو پہلے لے کے آئے ہیں نستعین سے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حصر کا معنی نہیں کراتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، اور مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جائے گی۔ یہ حصر کا معنی ہے۔ تو پہلے تو یہ احتمال تھا اگر کہتے نعبدو کا نستعینو کا، تو پھر تو یہ احتمال تھا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، مدد بھی اللہ سے مانگی جائے گی، لیکن اس میں یہ بھی احتمال تھا شاید اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی مدد مانگی جاتی، کسی اور سے بھی عبادت کی جاتی، تو یہ احتمال تھا۔ لیکن جب ایاکا کو پہلے لے کے آئے ہیں فعل سے، تو اب اس کا معنی یہ بن گیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی کی نہیں، صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی، کسی اور سے نہیں۔ تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عبادت صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تو پھر کسی پیر کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی قبر کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی ولی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی ملنگ کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی ستارے سیارے کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی بت کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی نبی کے بیٹے کی، کسی اللہ کے بیٹے کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہی پسند کیا ہے، یہی اللہ کا قانون ہے، اور اسی کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ جھکنا ہوگا تو صرف اللہ کے آگے جھکنا ہوگا اور کسی کے آگے جھکنا نہیں۔ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں۔ تو ایاک نعبد، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین،
باقی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم خانہ کعبہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے، ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف صرف منہ کرتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہم کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مبارک ہے، اس کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ عبادت تو صرف میری ہے، تو روزہ رسول کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں تعظیم اور احترام اور ادب والا معاملہ کرنا وہ تو ہے، اور وہ تو کرنا بھی چاہیے، مسلمان کی شان یہی ہے، لیکن عبادت کا جب معاملہ آئے گا تو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ آگے کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حقیقی طور پر بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حقیقی طور پر بنانے والی جو ذات ہے اللہ کی ذات ہے۔ تو جو تمام کاموں کو بنانے والا کارساز جب اللہ کی ذات ہے تو پھر مدد بھی مناسب ہے کہ اسی سے مانگی جائے، مدد بھی پھر کیا کی جائے گی، اسی سے مانگی جائے گی۔ تو اس لیے مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، کسی بھی پیر فقیر کسی قبر والے سے مدد نہیں مانگنی، کسی نبی سے مدد نہیں مانگنی، اور اسی طریقے سے کسی بھی بت سے، کسی نبی سے، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس سے، فرشتوں سے، سیاروں سے، ستاروں سے، جنات سے، یہ سب کسی چیز سے مدد نہیں مانگنی۔ مدد اللہ نے کہہ دیا کہ صرف مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو اور کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو کسی سے ظاہری مدد مانگی جاتی ہے، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ پانی لا دو تو وہ شخص پانی لا دیتا ہے، اب اس میں بھی آپ نے اس سے مدد تو مانگی ہے اور یہ جائز بھی ہے مانگنا، تو وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک آپ اس سے ظاہری سبب سمجھ کر اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ بھئی یہ شخص چونکہ فارغ ہے، کھڑا ہوا ہے، تو میں لیٹا ہوں، چلو تو یہ پانی لا دے گا، تو آپ نے ایک ظاہری سبب پانی لانے کا ظاہری سبب سمجھ کر اس سے مدد مانگی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور ایک وہ مدد ہوتی ہے آپ ایک شخص کو مستقل بذات اور حقیقی کارساز اور حقیقی